آج کے پروگرام میں موضوع ہے ہمارا حج بیت اللہ، اور اس پر جو پابندی عائد کی گئی تھی اس پر آج ہم بات کریں گے۔ قربانی جیسے مقدس فریضے پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین علامہ حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حسین مسعودی صاحب، آپ نے ہم سے ایک اپنی گناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ یہ آئے مبارکہ پورے حج کے حوالے سے، بیت اللہ کے حوالے سے، مکے اور مدینے کے سفر کے حوالے سے، اور ان مسلمانوں اور مومنوں کے حوالے سے کہ جو لوگ صاحبان استطاعت ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اگر خدا نے ہمیں مال زیادہ دے دیا تو پھر ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی آئے مبارکہ کے اندر پنہا، لہذا اسی کو میں نے سرنامے کلام قرار دے دیا کہ خداوند عالم فرما رہا ہے، رب ذوالجلال کہتا ہے کہ انا اول بیت، میں نے پہلا گھر، اول بیت جو بنایا وہ کیا ہے، وضع للناس، لوگوں کے لیے گھر کو بنایا، بکہ اور مکہ کی سرزمین پر بنایا۔ کام اس کا فائدہ یہ ہے کہ مبارکم و ہدی للعالمین، اس کا فائدہ بہت فیض عام ہے۔ ایک تو یہ کہ حج کرنے والے کے لیے اور اس گھر پہ آنے والے کے لیے مبارکبادی کا دنیا اور آخرت میں سند ہے، تو دوسری طرف سے یہ ہدایت کا پیغام اور پیغمبر بناتی ہے کہ گویا یہاں سے جانے والا پھر پیغام الہی کا منبع عام اور ہدایت کا منبع بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر کھلی ہوئی نشانیاں، وہاں جانا تو ڈھونڈنا، اور ڈھونڈ کر کے میری نشانیوں کو لے کر کے آنا، وفی آیات بینات، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے مقام ابراہیم، اور وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کیا ہے اس کے اندر داخل ہو گیا، یعنی خانہ خدا کے اندر داخل ہو گیا، وہ سب کے سب کیا ہے، امان پا گئے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ان کو امان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امان کہاں ملے گی؟ اللہ کے گھر کے اندر امان ملے گی۔ ہم لوگ دنیا میں امان ڈھونڈتے ہیں، اللہ نے امان رکھی ہے اپنے گھر کے اندر۔ تو بس میں اتنا کہوں گا، اور پھر آخر میں یہ بھی بتا دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ جو لوگ صاحبان استطاعت ہیں وہ کیا کریں، وہ میرے گھر کا طواف کریں، وہ میرے گھر کی زیارت کریں، وہ ان کے اوپر حج کو ہم نے فرض کر دیا ہے۔ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، جو صاحبان استطاعت ہے۔ اور دیکھو اگر تم نہیں جاؤ گے، انکار کرو کہ وَمَن كَفَرَهُ، اگر جس نے انکار کیا تو یاد رکھو کہ پھر میرے لیے یہ دنیا بھی بہت چھوٹی ہے، میں غنی ہوں، میں غنی عن العالمین، میں اچھا عالمین علامہ صاحب، بالکل بلا شبہ کوئی مسلمان ایسا نہیں چاہے گا وہاں پر جانا تو ہر کوئی چاہتا ہے، اور صاحب حیثیت تو خصوصاً ایسا ہرگز نہیں چاہے گا، لیکن وہاں کے مفتی کرام نے اور عالم دین نے ایک فتویٰ یقیناً جاری کیا، اور اس فتوے کے نتیجے میں وہاں کی سعودی حکومت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس سال مسلمان جو ہے کہ دنیا بھر کے حج کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ تو اس صورتحال میں مسلمانوں پر کوئی متبادل عبادت بنتی ہے شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کسی عبادت کی کوئی متبادل تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہاں پر حج، ایک بات میں واضح کر دوں، ان کا روکنا یا نہ روکنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن من استطاع الیہ السبیل، یعنی استطاعت شرط ہے۔ دیکھیے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو جب اذان فجر ہو جائے، یعنی طلوع فجر ہوگی تو فجر واجب ہوگی، زوال ہوگا تو ظہر واجب ہوگی، ہے عصر کا وقت ہوگا تو عصر واجب ہوگی، غروب آفتاب ہوگا تو نماز مغرب واجب ہوگی۔ یعنی گویا کہ رمضان کا چاند نظر آئے گا تو روزے فرض ہوں گے، اگر رمضان کا چاند نہیں نظر آیا تو روزہ فرض نہیں ہوگا، ایک دن تاخیر ہو جائے گی۔ اسی طرح حج میں بھی استطاعت، اور استطاعت یا تو مالی ہوتی ہے یا جسمانی ہوتی ہے یا امکانی ہوتی ہے یا راہی ہوتی ہے یا کیا ہے، یہ ساری استطاعتوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ایک استطاعت بنتی ہے۔ ابھی مال ہے میرے پاس لیکن راستہ کھلا نہیں ہے، فلائٹس نہیں ہے، یا وہاں پر امکان نہیں ہے
کہ ایک ایک خیمے میں مثال کے طور پہ مینا میں جہاں 16 آدمی کا بھی بمشکل وہ ٹینٹ ہوتا ہے، اس میں 25 اور 22 اور 20 آدمی رہ رہے ہوتے ہیں، ایک کے اوپر ایک آدمی چڑھا ہوا ہوتا ہے، ایسی صورت میں حج کو انجام نہیں دلوایا جا سکتا، تو یہ استطاعت ہی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو استطاعت ہے کہ جو مہنگا پڑے گا اب حج، ہاں لوگوں کو بالکل بینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا سعودی عرب کو، ان کو جو لوگ صاحبان ثروت ہے ایک کاسٹلی ضرور ہو جانا چاہیے تھا حج کو، جو اتنی استطاعت رکھتے تو چاہے وہ واجبی حج ہوتا یا نفلی حج ہوتا، دونوں وہ انجام دیتے، پوری دنیا سے لوگ آتے، مگر کیا ہے جو اس کو افورڈ کر سکتے ہو، جو استطاعت رکھتے ہوں اور ان کے پاس اتنے امکانات موجود ہوں، تو ایسی صورت کے اندر وہ اس کو انجام دلوا سکتے تھے۔ لیکن چونکہ ایسی صورتحال نہیں تھی، ایسی صورت میں ان کے لیے بھی مشکل ہے اور ہمارے لیے بھی، مگر یہ کہ جو صاحبان ثروت ہے ان کو اجازت دینی چاہیے۔ متبادل کے لیے بس ایک جملہ سن لیجئے، بہت بڑھیا۔ متبادل کا یہ ہے کہ اگر آپ ڈھونڈنا ہی چاہتے ہیں متبادل حج کا متبادل تو ہو نہیں سکتا کوئی، مگر یہ کہ جو خدا بند عالم نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو غریب آدمی ہے اگر وہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں اگر نماز جمعہ 3 مسلسل نماز جمعہ میں شرکت کر لے اس کے آداب کے ساتھ، تو خدا بند عالم اسے حج کا ثواب دے دیتا ہے، تو اس کو صحیح۔ تشفی بھی ہوتی ہے اور اس کو وہ اجر بھی مل جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ممکن ہے کہ ہم اپنے علاقے میں، مگر آج کورونا صرف سعودی عرب میں نہیں ہے، کورونا کینیڈا میں بھی ہے، کورونا امریکہ میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، تو رشیا میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے اور انڈیا اور افغانستان اور ایران اور سعودی عرب میں بھی ہے، ہر جگہ کورونا موجود ہے۔ تو اگر اس کی مجبوری کی وجہ سے آپ وہ نماز جمعہ میں بھی نہیں شرکت کر پائیں، تب بھی خدا بند عالم غفور اور رحیم اور رحمان ہے۔ بلا شبہ خداوند عالم غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کچھ قربانی ہر سال یقینی طور پر بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، لیکن المیہ یہ ہے یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو فیشن بنا لیا ہے، بہت بھاری بھرکم قیمت کے جانور لے کر آتے ہیں، اس کی بڑے پیمانے پر نمائش کرتے ہیں۔ کیا آیا یہ ہمارے دین میں جائز ہے؟ ایسا کرنا چاہیے؟ اتنی مطلب نمود و نمائش کے ساتھ اتنے بڑے قیمتی جانور لے کر آتے ہیں، کیا اجازت دیتا ہے ہمارا اسلام اس کی؟ دیکھیے اچھا سوال ہے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے اور بہت عام فہم بات ہے، اور میرے خیال میں تو ہر قربانی کرنے والے سے متعلق بھی ہے، یعنی یہ ایسا سوال عمومی ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا اس سے۔ تو یہاں جی پر اس کا جواب بھی بہت آسان سا ہے کہ دین کو تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم روک لیتے ہیں، کیا کوئی بھی مہذب انسان، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان، کوئی بھی تہذیب یافتہ انسان، کیا کوئی بھی اچھا کام دکھاوے کے لیے کرتا ہے؟ آپ اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس کا مقصد اگر دکھاوا ہو تو آپ معقول آدمی نہیں ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اگر اس وقت بول رہا ہوں تو اس کے پیچھے اگر دکھاوا آ جائے تو پھر یہ سب بیکار ہے۔ اسی بالکل طریقے سے اس کا دین کو ابھی ہم 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، چیریٹیز، کیا چیریٹیز اگر کوئی اپنی شان و شوکت، نام و نمود، جاہ و جلال، اپنی ثروت دکھانے کے لیے کرے تو لوگ اس کی چیریٹی کو چیریٹی نہیں مانتے ہیں، بالکل کہتے یہ تو اس نے دکھاوا کیا ہے۔ تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے جو آیا، جو عبادت کو ہمیشہ خالص مانگتا ہے، یہاں صرف قربانی نہیں، حج بھی، حج کے لیے جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اس میں بھی تو یہی کہا نا، للہ علی الناس، صرف اور صرف اللہ کے لیے جو حج کریں گے تو ان کو وہ اجر اور ثواب ملے گا کہ ایسے ہیں جیسے نومولود بچہ پاک و پاکیزہ ہو کے تم واپس لوٹتے ہو حج سے، زحمت ہے تو پھر رحمت بھی ساتھ آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ قربانی بھی اتنا عظیم فریضہ، نہ نماز دکھاوے کے لیے، نہ روزہ دکھاوے کے لیے، کوئی عبادت، کوئی نیک کام عبادت اگر دکھاوے کے لیے ہو تو خدا کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اور قربانی جیسے خالص عبادت، اللہ اکبر، یہ وہ قربانی کی مثال ہے کہ جو نبینا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن نے
کتنے اخلاص کے ساتھ پیش کی تھی، اس کا اندازہ ہے؟ کوئی اپنے جوان بیٹے کو اپنے ایک دوست کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنے معبود کے لیے اپنے ہاتھوں سے زمین پر لٹا کے، اس کے ہاتھ پیر باندھ کے، اس کے گلے پہ چھری رکھے، نہ صرف چھری رکھے بلکہ چھری کو چلا دے، آخری منزل ہے، اب گلا کتنا نازک ہے، اور اس پر اگر ایک باپ نے اپنے ہاتھ سے چھری چلائی ہو اور اس کی اپنی آنکھوں پر بھی پٹی ہو، بیٹے کے آنکھ پہ بھی پٹی ہو، اور ایسی صورتحال کے اندر پھر خداوند عالم نے وہ قربانی پیش کی ہے، وہ قربانی فدیہ بنا کے دیا ہے جس کی سنت آج ہم رائج کر رہے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ کتنی خالص تھی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے قربانی کا؟ قربانی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان خلیل الرحمن بنتا ہے، اللہ کا دوست۔ یہ قربانی اللہ سے دوستی کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو، ہم جب اللہ سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، دوستی میں اگر دکھاوا آ جائے تو وہ دوستی نہیں ہوتی۔ اچھا علامہ صاحب، آپ یقیناً ہم نے بڑی قربانیوں کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر اس ملک میں امن اور سکون کا ایک گہوارہ بنایا تھا پاکستان کو۔ ماضی میں ہم نے بڑے لاشیں اٹھائے ہیں، خون ریزی ہوئی ہے پاکستان میں بڑے پیمانے پر، اور لیکن ہماری سیکیورٹی فورس ایجنسیز اور ہمارے ملکی سلامتی کے اداروں کی ایک بڑی کاوشوں کے نتیجے میں اس ملک میں ایک مرتبہ پھر جو ہے کہ امن قائم ہوا تھا، لیکن دشمنان اسلام کو اور دشمنان پاکستان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ آج بھی ہم نے دیکھا قبائلی علاقے میں ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اس دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں، اس کے پیچھے آپ کس کا ہاتھ سمجھتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، ہاتھ تو اگر اسلامی لحاظ سے دیکھیں تو جو بھی ہاتھ ہے وہ شیطان کا ہاتھ، جی جو بھی ہاتھ ہے وہ شیطان کا ہاتھ ہے۔ جی یہ تو ایک قاعدہ کلیہ ہے، شیطانی کام شیطان ہی کی طرف سے، جی رحمانی کام اللہ کی طرف سے۔ جہاں رحمت بٹ رہی ہو سمجھ لو یہ خدائی کام ہے، جہاں زحمتیں آ رہی ہوں سمجھ لو کہ یہ شیطانی کام ہے۔ تو بس میں تو یہ کہوں گا کہ دشمنان پاکستان وہ کہیں پہ بھی رہتے ہیں، اور یقیناً پاکستان لوگوں کی آنکھوں کو کھٹکتا ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، لیکن باہر کے دشمن ایک طرف اور اندر کے دشمنوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے، ہمارے پڑوس میں عراق بھی ہے، شام بھی ہے، ایران بھی ہے۔ ایران کے اندر 1980 سے، ہمارے یہاں بھی 1980 سے دھماکے آئے، اور ایران میں بھی پوری پارلیمنٹ اڑ گئی، پوری نمازائے جمعہ کے بلاسٹ ہوئے ہیں۔ چھوٹے دھماکے نہیں تھے وہاں پر، لیکن آج وہاں بالکل انہوں نے کیا ہے، دہشت گردی کا قلعہ کر دیا ہے۔ وہاں پر بھی بیرونی عناصر تھے، شیطانی طاقتیں تھیں، بڑا شیطان تھا جو دھماکے کرا رہا تھا۔ عراق میں بھی یہی مشکل ہوئی، شام میں بھی یہی مشکل ہوئی، لیکن ہر جگہ امان آ گئی۔ ذرا سا ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری کوئی پالیسیز میں تو غلطی نہیں ہے؟ کیا اچھا ایسا علامہ تو صاحب، نہیں ہے کہ ہم دہشت گردوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں؟ آج اچھا بھی علامہ ہمارے صاحب، ہم وزیر نے اعظم دیکھا صاحب، ہے میں کہ کوئی واضح بھی طور پہ دہشت کہوں گا، گردی کے بڑے واقعات ہوتے ہیں یا بین الاقوامی دنیا میں ہوتے ہیں دہشت گردی کے، ان کو فوراً سے پیشتر اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں اور دیگر اسلامی ممالک میں جس طریقے سے دہشت گردی ہوتی ہے، تو اس پر جو ہے کہ کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، سب جو ہے کہ مجرمانہ طور پر کانوں کو بند کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اور ایران نے ایسے کیا اقدامات کیے ہیں کہ وہ جو ایک بم بلاسٹ اور دہشت گردی کا جو کلچر تھا اس کا قلعہ کما کس طور پر انہوں نے کیا، انہوں نے کیسے اقدامات اٹھائے، اور ہمیں کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے ایران یا جن ممالک نے بھی اس پر، یہ یورپ کے ممالک نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ دن پہلے ہیں، اگر کیا ہے مسجد میں دھماکہ ہو جاتا ہے تو ایک خاتون لیڈر کس طریقے سے اس نے اپنے ملک کو بچایا، اپنی عوام کو بچایا، وہاں کے مسلمانوں کو بچایا، نہ صرف بچایا بلکہ یوں کہیے کہ کرسچینٹی اور مسلمز میں ایک وحدت قائم کر کے دکھا دیا اس نے۔
وہ نماز جمعہ کے اجتماع میں نان مسلمز کو لے کر کے اور مسلمانوں کے اسلامی نماز جمعہ میں جا کے شرکت کر رہی ہے، اذان پارلیمنٹ میں دلوا رہی ہے۔ یعنی اس نے اس کو کیسا کلاکما کیا کہ پھر کس کی ہمت و جرت ہوگی کہ انتشار ڈال سکے ان کے ملک میں۔ ہم نے آج تک، ایران نے بھی، ان ممالک نے دہشت گرد کو کب سزا دی؟ ہم نے بہانے سے دہشت گردوں کو پروٹیکشن دی ہے۔ آپ دہشت گردی اس وقت تک نہیں ختم کر سکتے جب تک آپ دہشت گرد کے نیٹ ورک کو نہیں پکڑیں گے، صرف دہشت گرد کو نہیں دیکھیے یہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ اچھا تو یہاں اعلی کار کون ہے؟ سیاسی معاملات نہ چلائیے۔ دیکھیے دہشت گردی کو سیاست کے ساتھ مت جوڑیں، دہشت گردی کو دہشت گردی کے ساتھ رکھیں، اور جب تک آپ پالیسیز کو صحیح نہیں کریں گے پاکستان کی پالیسیز میں بہت ہیچ ہے۔ آج بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ابھی تک یہ نہیں معلوم ہے کہ کوئی دہشت گرد شہید ہوتا ہے یا وہ کیا ہے، واصل جہنم ہوتا ہے۔ یقیناً وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے، بالکل اس طرح جو آپ نے کہا، لیکن آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہمیں وسیع النظری کا مظاہرے کرتے ہوئے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ایک دہشت گردوں کو ایک سزاؤں کا ایک کلچر عام کیا جانا چاہیے، تو جس کے نتیجے میں ہمارے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ یقینی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اب جس طریقے سے ہمارے ملک میں کچھ واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے، تو اس کو جو ہے کہ فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، فتنے اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کی بہت سخت ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ فرائض اسٹیٹ کے تو خیر ہیں ہی کہ فوراً اس سازش کو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ بے نقاب کرے کہ یہ فرقہ وارانہ کیا ہے، فسادات نہیں ہیں۔ میں اس کو دہشت گردی فرقے میں دہشت گردی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اختلاف کی بنا پہ شدت آ سکتی ہے، کوئی بد کلامی ہو سکتی ہے، کوئی مار پیٹ کی نوعیت آ سکتی ہے، یا کہیں کہیں اتفاقی طور پر خون بھی بہہ سکتا ہے، وہ اتفاقی ہوتا ہے۔ دہشت گردی اتفاقی نہیں ہوتی، فسادات اتفاقی پناہ لیتے ہیں، دہشت گردی پلانٹ ہوتی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور جب وہ ہو تو دونوں صورت میں حکومت اور اسٹیٹ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً کلیئر کر دے کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کو فرقوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ یہ اس کے حقائق کو سامنے لائے، کلیئر پکچر سامنے لائے، مبہم پکچر نہیں دکھائیں، لوگوں کو کنفیوز نہیں کریں، کنفیوژن سے نکالیں۔ ہمارے ہاں حکمران مزید کنفیوز کر دیتے۔ یہ کورونا میں بھی ہم اتنے کنفیوز ہیں کہ ابھی تک ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کون سا وے آؤٹ یوز کرنا ہے، صرف لفظوں پہ بحث کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے لاک ڈاؤن، تو کوئی کہتا ہے نہیں اس کو اسمارٹ کہو، کوئی کہتا ہے اسمال کہو، کوئی کہتا ہے ماڈرن کہو۔ کیا مطلب ہے؟ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، وہ اسمارٹ ہو کے کو وہ ہو۔ اقتصاد کا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ ایک آدمی کا نہیں ہے، یہ ایک وزیر اعظم کا نہیں، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ ساری سیاسی پارٹیوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر دہشت گردی کی بات، تو سب سے بڑھ کر یہاں کے جید علماء، یہاں کے تمام مکاتب فکر کے علماء جو کام کر بھی رہے ہیں، اور وہ بار بار اس کو وضاحت کرتے ہیں، مومنین میں آ کے، مسلمین میں آ کے، معاشرے میں آ کے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دہشت گردی ہے۔ فتاوے موجود ہیں کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر دہشت گردی ہو رہی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان یوز ہو گیا ہے تو وہ اعلی کار کہلائے گا، لیکن یہ سازش غیر اسلام کی ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں سے اس کے تانے بانے جو ہیں وہ جا کے ملیں گے ان لوگوں سے جو اسلام دشمن ہیں، تو ان تانے بانوں کو کوئی اگر اپنے آپ کو یہ کہتا ہے یا کوئی بھی دہشت گردی کو دین اسلام سے جوڑتا ہے، کوئی خدا نخواستہ مسلمان اس اقدام کو اٹھاتا ہے، تو وہ تو در حقیقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ فرقہ وارانہ رنگ کے جو دہشت گردی فرقہ وارانہ رنگ کی جو ایک وہ دے دی جاتی ہے، اس کے لیے جید علماء کرام کے ساتھ ساتھ مفتی کرام کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اب میں یہاں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمیں بین المذاہب
ہم آہنگی کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ یہاں تو پاکستان سطح کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی دنیا کے اندر جو ہمارے دیگر مذاہب ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے ہمیں کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے، اس کورونا کے زمانے میں تو بہت اچھی بات یہ سمجھ میں آ جائے گی، اور شاید میں اس کو، جہاں یہ زحمت ہے وہیں کورونا بعض جہتوں سے رحمت بھی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھا رہا ہے۔ ہم نہیں بہت ساری بات مانتے تھے، آج کورونا نے ہمیں سمجھا دیا۔ ہم مثال کے صفائی، اسلام کہتا رہا 1400 سال سے کیا نظافت و من الایمان، نظافت جو ہے وہ نصف ایمان کی منزل پر ہے، اتنی ساری تاکیدیں آئیں، وضو کرو یہ کرو، ہم نہیں کرتے تھے، لیکن آج کورونا نے آ کے ہمیں پاک صاف رہنا سکھا دیا۔ جناب مخلوط کیا میں کہوں گا کہ جی بہت قریب قریب ہو کر کے بیٹھنا یہ اسلام میں بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اسلام میں ایک فاصلے کے ساتھ ملنے کا آداب ہے۔ آج کورونا نے بھی ہمیں یہ سکھا دیا کہ فاصلے کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اچھا، یہ اجتماعی عبادات نہیں، تخلیے میں رہنے کا قانون بھی اسلام نے بتایا، وہ اعتکاف کی صورت ہو، وہ چلے کی صورت ہو۔ میرے رسول کا کیا ہے، غار ہرا پہ جا کے 40 دن کا چلہ کھینچنا، جہاں پر قرآن ملتا کعبے میں نہیں ملا۔ قرآن پہاڑ پہ آئسولیشن میں ملا۔ یہ میں جملہ کہتا ہوں اکثر کہ میرے رسول کو قرآن اللہ کی کتاب، کعبہ اللہ کا گھر، رسول میرے اللہ کا رسول، تو یہ تینوں چیزیں ایک ہی جگہ جمع تھی مکے میں، لیکن قرآن کا جب پہلا نزول ہو رہا ہے، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، تو وہ آئسولیشن میں نازل ہوئی تھی۔ وہ جب میرا رسول تخلیے میں تھا، صرف خدا اور میرے رسول کا رشتہ جڑا ہوا تھا، وہ غار ہرا تھا، وہ جبل نور تھا کہ جہاں پر نور کی بارش ہوئی۔ اقرا باسم ربک الذی کی پہلی آیت جبریل امین لے کر کے نازل ہوئے، میرے رسول کو تحفہ دیا، یعنی گویا آغاز قرآن آئسولیشن میں آیا ہے۔ حتیٰ کہ میں کہتا ہوں حضرت آدم جنت میں رہ رہے تھے، یہ دنیا میں آئسولیشن کے لیے بھیجے گئے۔ ایک پوائنٹ صرف ابھی اس کو سمجھیے گا، دنیا میں توبہ کے لیے آئے تھے، وہ دنیا غیر آباد تھی، جنت آباد تھی۔ جنت سے وہ نکالے گئے، بھیجے گئے اور دنیا میں نازل کیے گئے۔ یہاں انہوں نے توبہ کی ہے۔ حضرت حوا کہیں تھی، حضرت آدم کہیں تھے، دونوں آئسولیشن میں تھے۔ پھر جب توبہ قبول ہوئی تو پھر وہ آئسولیشن ختم ہوا۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے، بعض لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس وقت میں ادھر نہیں جا رہا، لیکن میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں، بین المذاہب یہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے کورونا آیا ہے۔ آج آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اگر بھوکا ہے تو سب سے پہلا فریضہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کا ہمسایہ ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، حتیٰ کہ اس کا کوئی دین نہ ہو، آپ کا دین کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا دین یہ کہہ رہا ہے تمہارا پڑوسی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ آپ جائیے، اس کی کیا ہے، اگر وہ خدا نخواستہ کورونا میں آ گیا ہے تو آئسولیشن میں ہے، 14 دن 15 دن 20 دن وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا، لاک ڈاؤن میں آ گیا ہے، تو اب آپ اس کے ہمسائے کسی ملک میں رہ رہے ہوں، ہندوستان میں رہیں کہ پاکستان میں رہیں کہ آپ افغانستان میں رہیں، پھر میں کہوں گا کہ آسٹریلیا اور کینیڈا میں رہیں کہ آپ برطانیہ، کہیں آپ چلے جائیں، آپ کہیں پر بھی رہ رہے ہیں، لیکن آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا کوئی کلیگ ہے، آپ کا کوئی ہوم میٹ ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہے، وہ مشکل میں آیا ہے، نہیں دیکھیے آپ کہ یہ کون ہے، اس کی جان بچائیے، اس کی بھوک سے اس کی نجات دلائیے، اس کی ہیلپ کیجئے۔ یہ بہترین موقع بین المذاہب کو جوڑنے کے لیے خداوند عالم، یہ کورونا کا ایک یہ ایڈوانٹیج بھی ہم لے سکتے ہیں، اپنے دین کو خوبصورت بنا کر کے۔ آپ کا دین بہت خوبصورت ہے، اب آپ کے ہاتھوں سے وہ خوبصورت دین اس کے قلب میں اترنا چاہیے، آپ کے کردار سے، آپ کی محبت سے، آپ کی شرافت سے، آپ کی انسانیت سے، انسان دوستی کر کے بتائیے کہ میرا مذہب وہ ہے، میرا اسلام وہ ہے کہ جو کیا ہے، انسان دوستی کا پیغام دینے والا ہے، انسان دشمنی ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہ بین المذاہب کو جوڑنے کے لیے بہترین ٹائم ہے مسلمانوں کے پاس اس وقت،
اور ہو رہا ہے کام، برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے، یو کے میں بھی ہو رہا ہے، امریکہ اور کینیڈا میں بھی ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں بھی مسلمان کام کر رہے ہیں، یعنی دوسروں کے لیے مختلف چیزیں، غذائیں دے رہے ہیں، فوڈ تقسیم کر رہے ہیں، یا ماسک تقسیم، مختلف چیزیں، بہت سارے چیریٹیز کے کام ہمارے مسلمز کر رہے ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ صرف ہم ایک مسلک کے لیے، ایک مذہب کے لیے، ایک دین والوں کے لیے کام کریں گے، نہیں، میرا رسول رحمت للعالمین ہے، میرا معبود رب العالمین ہے، یہ عالمین کے لیے اسلام آیا ہے، یہ میرا رسول صرف دنیا کا رسول نہیں ہے، عالمین کا رسول ہے، اس میں ہر مخلوق آتی ہے، جانور کو بھی آپ نے، ظاہر تو پھر انسان تو بہت بڑی چیز ہے، آپ کو تو یہاں جانوروں کو بھی کیا ہے، اگر لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جانور کو اگر مشکل پیش آ رہی ہے، ان کو غذا نہیں مل رہی ہے، تو آپ ان کے لیے بھی کھانا لے جا کر کے دیجئے، ان کو بھی تو زندہ رہنے کا حق ہے، تو یہ تو بہت آگے کی بات ہے، اسلام تو بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے، اب ہم کہاں تک کر سکے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ بلکہ اسلام تو خود احتسابی کا درس بھی دیتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے ہم سے بہت خیر حاصل گفتگو کی، ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کی۔ ناظرین کرام، آج آپ نے دیکھا پروگرام کرنٹ افیئرس میں ہمارے ساتھ علامہ حسین مسعودی صاحب موجود تھے، انہوں نے دین اسلام کے مختلف مرحلوں پر سیر حاصل گفتگو کی، ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کی۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کو پہنچتا ہے پروگرام، اور آئندہ کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔